الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ رب العالمین کا یہ اصول اور قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کرتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی ہم تمہاری آزمائش کریں گے تو وہ انسان جو ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر اور ثواب عطا کرنا ہے اور جو شخص ان آزمائشوں میں مکمل نہ پورا نہ اترے تو وہ شخص یقیناً ثواب سے محروم ہے اور وہ دردناک عذاب کا مستحق بھی ہے۔ اسی تناظر میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کی سیرت کے ویسے تو بے شمار پہلو ہیں اور ہر پہلو پر باقاعدہ گفتگو ہونی بھی چاہیے اور ہمارے لیے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اسوہ اور نمونہ بھی رکھا ہے، لیکن آج کی اس خطبے میں آپ معزز سامعین کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی جو ابتلاءات ہیں، آزمائشیں ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گزارا، اور ان آزمائشوں کے متعلق خود رب العالمین نے یہ بات بیان فرما دی ہے کہ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ابراہیم علیہ السلام ان تمام آزمائشوں میں پورے اترے ہیں
یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کسی آزمائش میں ناکام ہو گئے ہوں، نہیں، ہر آزمائش میں جو بھی اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائش کی اس میں پورے اترے ہیں۔ سب سے بڑی آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی بذات خود ولادت ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جس خاندان کے اندر ان کی پیدائش ہوئی وہ خاندان مشرکانہ خاندان ہے، شرک کرنے والے، اور صرف یہ نہیں کہ وہ مشرک ہیں بلکہ ان کے والد آزر وہ بت بھی بناتے ہیں اور بت بنا کر بیچتے بھی ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ خاندانی اعتبار سے جو مشرک ہوں، اور صرف مشرک ہی نہیں، وہ مشرکوں کے ساتھ تعاون کرنے والے اور بت بنا کر ان بتوں کو بیچنے والے ہوں، تو ظاہر ہے اس کے اندر آزمائش بہت سخت ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش پر پورا اتارا۔ یہ نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی ناکام ہو گئے، نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت کا کام، توحید کا کام اپنی والد کے ذریعے سے کیا وہ کسی اور نے نہیں کیا۔ سورہ مریم کا آپ اگر مطالعہ کرتے ہیں اس کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ نقشہ کھینچا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا۔ بڑے پیار کے ساتھ والد کو دعوت توحید پیش کر رہے ہیں، ادب نہیں چھوڑا، ادب کا مکمل لحاظ رکھا۔ پیارے ابا جان کے الفاظ کے ساتھ خطاب کر کے کہتے ہیں کہ آپ جن کی عبادت کرتے ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے کچھ کام نہیں آنے والے، آپ ان کو خود اپنے ہاتھوں سے تراش کر بازار میں بیچتے ہو، یہ آپ کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ لا تعبدی شیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان نے آپ کو اس راستے پر لگا دیا ہے۔ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے، خوف ہے، اگر آپ اس عمل سے باز نہیں آئے اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں عذاب آئے گا۔ یہاں پر بھی علماء نے ایک نقطہ بیان کیا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی صرف جبار نہیں استعمال کی، منتقم نہیں کی، عزیز یا قہار یا دوسری صفت جس کے اندر اللہ رب العالمین کا غضب، غصہ ظاہر ہوتا ہو وہ صفت نہیں استعمال کی، بلکہ کیا کہا؟ من الرحمن، کہ ابھی بھی وہ رب رحمان ہے، وہ تم پر رحم کرے گا۔ آ جاؤ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دو، اپنے گناہ سے معافی کر لو، اس شرک کو چھوڑ دو، اللہ رب العالمین تمہیں بچا دیں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز سے سمجھایا، باپ کو دعوت سمجھ نہیں آئی، کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ ابراہیم تو اپنی دعوت سے اگر باز نہ آیا میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، یا دوسرا تیرے پاس راستہ یہ ہے کہ مجھے چھوڑ کے چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ اب دیکھیے، وطن کو چھوڑنا، علاقے کو چھوڑنا، والدین کو چھوڑنا، یہ بہت بڑی قربانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی۔ اپنے والدین کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ کے چلے گئے، قوم والوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں۔ اس کا بھی اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر بھی ذکر کیا ہے، سورہ انبیاء کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، سورہ شعراء کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، کن کو تم عبادت کرتے ہو؟ کہا نعبد اصناما، ہم تو ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، ہم انہی کے آگے جھکے رہیں گے۔ کیوں؟ وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تمہارے باپ دادا گمراہ تھے پھر بھی تم اسی راستے پر رہو گے؟ کہا کہ ہاں ہم اسی راستے پر رہنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا راستہ اختیار کیا ان کو سمجھانے کا، کہا کہ میں ایک ایسی چال چلوں گا، ان کے ٹکڑے کروں گا تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ لیکن یاد رکھیں مشرک کی عقل کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، میلے کا دن آیا، ان کی خوشی کا دن آیا، سب لوگ اپنے علاقے وطن کو چھوڑ کر باہر چلے گئے میدان کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں،
لوگ چلے گئے، چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام کو، ٹھیک ہے بیمار ہیں نہیں جاتے یہ ہمارے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے کے اندر آتے ہیں، سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، جو ان کا بڑا تھا اس کے اوپر کلہاڑا رکھ دیتے ہیں، اس کو کچھ نہیں کہتے۔ واپس آتی ہے قوم، اب نذرانے پیش کرے گی، وہاں پر نذرانے چڑھائے گی۔ جب نذرانے چڑھانے کے لیے آتی ہے، دیکھتے ہیں کہ ہمارے بتوں کا حال ہی کچھ اور ہوا ہے۔ کہا کیا ہے؟ سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، کہا کہ ایک نوجوان تھا جو اس بات کا تذکرہ کرتا تھا، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ کہتا تھا میں تمہیں سبق سکھاؤں گا، یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی پیش کر دیا جاتا ہے، اور یہ صرف یہاں پر اب قوم نہیں ہے بلکہ بادشاہ فقط نمرود بھی سامنے موجود ہے، پیش کر دیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، ابراہیم کیا تم نے یہ کیا ہے؟ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ، میں نے نہیں ان کے بڑے نے کیا ہے، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان سے ذرا سوال کرو، پوچھو اگر یہ بولتے ہیں۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ کہتے ہیں وہ اپنے آپ میں واپس لوٹے، اپنے آپ میں انہوں نے غور کیا، ہم نے کیا سوال کر دیا ہے ابراہیم سے، ابراہیم نے تو ہمیں لاجواب کر دیا، یہ ہمارے بت کیسے بولیں گے؟ کہا ابراہیم تو جانتا ہے یہ لا ینطقون، یہ بولتے نہیں ہیں۔ کہا اف لکم لما تعبدون من دون اللہ، پھر تو تمہارے اوپر افسوس ہے کہ تم جانتے بھی ہو پہچانتے بھی ہو یہ نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں، نہ یہ گفتگو کر سکتے ہیں، یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ان کا حال کرنے والا کون ہے۔ جب ان کے ساتھ یہ حشر کیا جا رہا تھا اس وقت یہ اپنا دفاع نہیں کر سکے، تو اف لکم لما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کہ ابھی بھی عقل نہیں آتی۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو چوٹ ہم پر لگائی ہے، شاید کہ اس چوٹ کے بعد قوم مسلمان ہو جائے گی۔ بادشاہ وقت نے فوری طور پر حکم نامہ جاری کیا، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، میری حکومت کو بچانا چاہتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلا دو، ابراہیم کو آگ کے اندر ڈال دو اور اپنے الہوں کی، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اب ابراہیم علیہ السلام، نمرود بھی ہے سامنے، آگ جل جاتی ہے، پھر سوال ہوتا ہے، کہا ابراہیم کس بات کی طرف دعوت دیتے ہو؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب زندگی اور موت کا مالک ہے، کہا یہ تو اختیار میرے پاس بھی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے فأت بہا من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، فأت بہا من المغرب، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، اللہ فرماتے ہیں وہ کافر حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اب کیا کیا جائے۔ اس نے فوری طور پر حکم نامہ جاری کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے۔ جب اس کے اندر آگ کے اندر ڈالا، انہوں نے بعد میں دیکھا ابراہیم علیہ السلام تو سالم ہے، اب انہوں نے کہا کہ اب اس قوم کے اندر اگر ابراہیم علیہ السلام رہیں گے تو یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کی طرف مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کہاں جاتے ہیں؟ انی ذاہب الی ربی سیہدین، منزل پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے، کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، میرا رب میری رہنمائی کرے گا۔ اب دیکھیں آزمائش، باپ نے گھر سے نکالا، قوم والوں نے اپنی قوم سے نکالا، بادشاہ وقت نے علاقے وطن سے نکال دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام چل پڑتے ہیں، راستے کے اندر ایک علاقے سے گزرتے ہیں، ایک صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ ایک بستی سے گزرتے ہیں، وہاں پر ایک بادشاہ تھا، جابر ظالم بادشاہ تھا، اور اس کو جب پتہ لگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک خوبرو نوجوان عورت موجود ہے، تو اس نے کسی نے اس کو مخبری کر دی، بتلا دیا کہ ایک نوجوان یہاں سے جا رہا ہے، اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت ہے، اس نے کہا اس کو میرے سامنے پیش کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام سے سوال و جواب ہوا، کہا کون ہے؟ کہا میری بہن ہے۔ اپنی بیوی کو بھی سمجھا دیا سارہ علیہ السلام کو کہ اگر وہ بادشاہ پوچھے ظالم تو اس کو بتلا دینا میں تمہاری بہن ہوں، کیونکہ اس وقت ایمان والے اس زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہم دونوں ہی ہیں، تو ہم آپس میں بہن بھائی ہیں۔ بہرحال دربار میں پیش کر دیا جاتا ہے، وہ ظالم جابر بادشاہ وہ برے ارادے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سیدہ سارہ علیہ السلام وضو کرتی ہیں اور نماز کے اندر کھڑی ہو جاتی ہیں، رب سے دعائیں کرتی ہیں، 3 دفعہ
وہ بدبخت آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا، وہ گر پڑتا ہے اور ایسی کیفیت ہو جاتی ہے اس کی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سیدہ سارہ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اگر یہ مر گیا تو اس کے قتل کا الزام میرے اوپر آئے گا، اس کو مار دیں۔ پہلی دفعہ دعا کی، دعا سے بچ گیا، دوسری دفعہ کی، پھر تیسری دفعہ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو کوئی اور عورت ہے، کہا کہ میرے پاس کس عورت کو لے کر آ گئی، یہ تو جن ہے۔ پھر اپنی بیٹی، یہ ہاجرہ اس کی بیٹی ہے، لونڈی نہیں ہے، اپنی بیٹی پھر اس نے تحفے کے اندر دی کہ یہ نیک خاتون ہے، اس کو ہدیہ دیا، تحفے کے اندر دی کہ جاؤ یہ میری بیٹی لے کر چلی جاؤ۔ انہوں نے پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں دے دی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام پر کتنی کٹن مرحلہ ہے، علاقہ غیر ہے، اور کتنی بڑی آزمائش ہے کہ وہاں پر کوئی دفاع کرنے والا نہیں، کوئی بیوی کی عزت بچانے والا نہیں ہے، صرف کیا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی رب سے دعا کر رہے ہیں، ہاجرہ سیدہ سارہ علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں بھی پورا اتارا۔ بہرحال اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں، ملک شام پہنچتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا کر دی، اسماعیل علیہ السلام ہاجرہ علیہ السلام سے۔ اب یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ رب العالمین کا حکم آیا کہ جاؤ ان کو بیابان وادی کے اندر چھوڑ کر آ جاؤ، مکہ وادی غیر ذی زرع، کوئی کاشتکاری نہیں ہے، کوئی پانی نہیں، کچھ نہیں ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، کچھ بھی وہاں پر پرند چرند بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے، ابراہیم علیہ السلام لیتے ہیں، کچھ زیادہ راہ لیتے ہیں، بیوی بچے کو اٹھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں وہاں پر مکہ کے پاس چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ کچھ نہیں کہا بیوی کو، بیوی سوال کرتی ہے، بار بار آواز لگاتی ہے، پوچھتی ہے کہ کم از کم بتا تو دو ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ اگر اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو واللہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے نہیں کا اشارہ کہا کہ ہاں رب کا حکم ہے۔ دور جب ہو جاتے ہیں، اوجھل ہو جاتی ہے بیوی بچے، اس وقت پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، میری اولاد کو اور مجھے اس بات سے محفوظ رکھ لے کہ ہم بتوں کی عبادت کرنے والے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر بھی ذکر کی اور سورہ بقرہ کے اندر بھی۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام بچے کو اور ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وقفے سے کچھ عرصے کے بعد آتے تھے، ابھی بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، باپ کا کچھ سہارا بننے لگا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام۔ اور یہ منظر بھی قیامت تک شاید کہ کوئی والد اور اولاد پیش کر سکے کہ بیٹا بھی اتنا فرمان بردار ہو اور باپ بھی اتنا مطیع اور فرمان بردار ہو کہ خواب کے اوپر وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے، اور بیٹا بھی خواب کو خواب ہی سمجھتے ہوئے وہ اللہ کا حکم مانے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ شاید کہ اس کی مثال ہمیں نہیں مل سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، آتے ہیں، بیٹے سے پیش کرتے ہیں اسماعیل علیہ السلام سے کہ معاملہ کیا ہے، کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ اب یہاں پر علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، یہاں پر یہ معنی نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام سے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا بیٹا اگر کہ میں قربان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں تو ابراہیم چھوڑ دیں گے، نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے عمل کرنا تھا، لیکن کیوں بیٹے سے پوچھا؟ ان کو یقین تھا اپنی اولاد کے اوپر، اپنے بیٹے کے اوپر کہ میرا بیٹا بھی اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوگا، اور وہ چاہتے تھے جس طرح میں اس رب کے حکم کے آگے میں جھک رہا ہوں، مجھے اللہ نے اجر دینا ہے، ثواب دینا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بھی اجر دے، ثواب دے۔ یہی حکمت تھی کہ جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے سوال کیا، کہا کہ ماذا تری، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ انہوں نے بھی کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، یہ نہیں کہا کہ جو خواب دیکھا ہے اس کو پورا کر گزریے، نہیں، کہا کہ جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے افعل ما تؤمر، جو حکم دیا گیا اس کو پورا کر لیجیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرا جہاں تک معاملہ ہے اگر اللہ نے چاہا ہاں تو میں صبر کرنے والا ہوں گا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر چل پڑتے ہیں مینا کی طرف۔
یہ جو جمرات آج حاجی کنکریاں مار رہے ہیں، کل بھی ماریں گے، پرسوں بھی ماریں گے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ 3 مقامات ہیں جہاں پر شیطان نے آ کے ابراہیم علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی۔ کہا دیکھو 90 سال کی عمر میں، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی ہے تمہیں، ابھی یہ بیٹا تمہارا سہارا بننے والا ہے، اس کو ذبح کرنے جا رہے ہو۔ 3 دفعہ جب دیکھا کہ باپ اپنے بیٹے کے اس عمل سے یعنی کہ باس آنے والا نہیں ہے، اس نے ذبح ہی کرنا ہے، پھر بھاگ کر آتا ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس کہ اب چلو ماں کی ممتا جگاتا ہوں، شاید کہ وہ کام آ جائے، لیکن شیطان کہیں سے بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب ابراہیم علیہ السلام لے کر پہنچ گئے، مینا میں پہنچ گئے جہاں حاجی قربانیاں کرتے ہیں، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہاں پر ایک سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ وہ مفسرین اور وہ لوگ جو یہاں پر بڑی غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ابھی چھری چلائی ہی نہیں تھی یا الٹی چھری چلانے لگے تھے، نہیں، قرآن کریم کے الفاظ کیا ہیں؟ واضح الفاظ ہیں، فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ جب دونوں کے دونوں مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور پھر کیا کہتے ہیں جی چھری چلنے لگی تو اوپر اڑ گئی، اس کے بعد وہ مینڈا آ گیا، نہیں، ان کی حقیقت نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو گئے، ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اللہ نے آواز دی، کہا کہ ابراہیم تو نے تو خواب ہی سچ کر دکھایا۔ پھر اللہ نے دیکھیں جزا کیا دی ہے، نوح علیہ السلام بھی گزرے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی گزرے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی گزرے ہیں، دیگر انبیاء بھی گزرے ہیں، شاید کہ ہم ان کا تذکرہ اس طرح نہ کرتے ہوں جس طرح کہ ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والے لوگوں کے اندر ہم نے آپ کا تذکرہ چھوڑ دیا، لوگ قیامت تک تذکرہ کریں گے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں ہیں، کیا ہے؟ باپ نے گھر سے نکالا، قوم والوں نے قوم سے نکالا، وہ حاکم وقت نے علاقے سے نکالا، اس کے بعد پھر راستے کے اندر آزمائش آئی، پھر اس کے بعد بچے کی ولادت کے بعد چھوٹا بچہ ہے، بیابان غیر وسیع زرع وادی کے اندر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر وہ بچہ جب تھوڑا چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد پھر مقام کیا دیا؟ کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اب میں آپ کو لوگوں کے لیے امام، مقتدا، پیشوا بناؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، کل ہم بھی اپنے جانوروں پر چھری چلائیں گے۔ ہم یہ واقعہ تو بڑی آسانی کے ساتھ سن بھی لیتے ہیں، کیا کبھی ہم نے غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آخر ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ کتنے ہی ہمارے اندر بت موجود ہیں، شرک ہمارے اندر موجود ہے، توحید سے ہم کوسوں دور ہیں، جانور پر چھری چلا رہے ہوتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، ایسے چھری چلانے کا کوئی فائدہ نہیں جو مجھے شرک سے نہ روک سکے۔ ابراہیم علیہ السلام شرک کے خاتمے کے لیے آئے تھے، شرک کو توڑنے کے لیے آئے تھے، بت شکن تھے، لیکن آج میں نے جگہ جگہ پر بت بنا دیے ہیں، یہ کون ہے جی؟ یہ میرا فلاں پیر ہے، یہ فلاں ولی ہے، فلاں ولی ہے، گلی گلی کے اندر میں نے ولی بنا دیے، اور میں ان کے سامنے رکوع بھی کرتا ہوں، سجدے بھی کرتا ہوں، نظر و نیاز بھی کرتا ہوں، اور میں کیا کہتا ہوں؟ عید والے دن میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتا ہوں۔ یہ تو قربانی آخری آزمائش تھی، پہلی آزمائش دیکھیے، اس کے بعد والی آزمائشیں دیکھیے، آخری آزمائش تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تو سمجھ لیا، اور جو اصل آزمائش، امتحان، جو اصل سیرت کا سبق ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ اس جملے کہنے کے لیے یقیناً جگرا چاہیے انسان کو کہ انسان اعلان برات کر دے، کہے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ شاید یہ ہمت آج میرے میں بھی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ یہ ہمت کیا ہے۔ میں اپنے خاندان کو کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہوں کہ تم مشرک ہو، شرک والی زندگی گزارتے ہو، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، تم سے بھی لا تعلق، اور تمہارے ان بتوں سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ان پیروں سے کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا۔ کب تک؟ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ایک اللہ پر ایمان لاؤ گے پھر میں تمہارا رشتہ دار وگرنہ نہیں۔
یہ جذبہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے چاہتے ہیں۔ سارے انبیاء کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب نبی علیہ السلام آئیں گے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا تھی؟ طریقہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ کہ وہ رب کے سامنے جھکنے والے تھے۔ اسلم، اللہ نے کہا جھک جا، کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے آپ کو رب العالمین کے لیے جھکا دیتا ہوں۔ رب نے جو کہا، جس طرح کی آزمائش کی، جو حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام اپنے سر کو جھکاتے چلے گئے۔ کہیں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ اپنے علاقے کو چھوڑ دیا ہے، والدین کو چھوڑ دیا ہے، قوم کو چھوڑ دیا، اب تو آزمائش ختم کر دے۔ یہ چھوٹا بچہ بڑھاپے میں دیا ہے، اب کیوں آزمائش کے اندر ڈالتا ہے؟ نہیں، ایک حرف بھی ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا۔ اللہ رب العالمین انسان سے، ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں۔ ہمارا نام مسلم کیا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ ہمارا مسلمان نام کب ہوگا؟ جب واقعی ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح جھکیں گے اللہ کے ہر حکم کے آگے۔ آج میں بھی اپنے آپ کو اپنا جائزہ لوں، آپ بھی اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ میرے بھائیوں، اپنے جانوروں پر چھریاں چلانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے اندر غلاظت کو ہم نکالیں۔ جو یہ شرک ہے، یاد رکھیں، یہ اتنی بڑی غلاظت ہے، یہ بڑی غلاظت ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، جس کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ آج ہم دھوکے کے اندر ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سے شرک نہیں ہو سکتا۔ ہم قبروں پر جھکتے بھی ہیں، رکوع سجود بھی ہے، نظر و نیاز ہے۔ ہمیں مولوی صاحب نے کہہ دیا جی یہ امت شرک نہیں کر سکتی، ہم اسی دعوے کے اندر لگے پڑے جی ہمارے اندر تو شرک ہے ہی نہیں۔ پھر شرک کیا چیز ہے؟ کس کو شرک کہیں گے آپ؟ پھر یہودی، عیسائی، وہ ہندو، ان کے اندر اور ہمارے اندر کیا فرق ہے؟ وہ بھی اپنے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، وہ بھی اپنے بتوں کے سامنے نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، میں بھی وہی کام کرتا ہوں۔ وہ کھڑے کو پوجتے ہیں، میں لیٹے کو پوج رہا ہوں، فرق کیا ہے؟ اس کو تو ہم کافر کہیں، اس کو کہیں پکا تو مشرک ہے، تو پکا جہنمی ہے، اور اپنے آپ کو میں کہوں میں پکا موحد ہوں، پکا توحید کے اوپر ہوں، میں پکا جنتی ہوں۔ فرق دونوں کے اندر کچھ نہ ہو۔ وہ حالی کے جو اشعار ہیں، کرے غیر بت کی پوجا، وہ اشعار ذرا پڑھ کے تو دیکھیے، وہ یہی مسلمانوں کی حالت زار کو بیان کرتا ہے۔ وہ حالی کہ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنائیں۔ توحید والا وہ طریقہ جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو توحید پر ثابت قدم رکھا، اور اس توحید کی وجہ سے ماں باپ چھوڑنے پڑے تو تیار، قوم چھوڑنی پڑی تیار، علاقہ چھوڑنا پڑا تیار، اولاد قربان کرنی پڑے تیار، ہر چیز کے لیے تیار۔ تو ہمیں بھی اس کے لیے میرے بھائیو تیار ہونا چاہیے۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہے، یہ اطاعت ہمارے اندر بھی ہے، تو یقیناً یہ قربانیاں یقیناً اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر قبول ہیں۔ وگرنہ پھر کیا ہے وہ قربانی؟ صرف ہم گوشت لے کر آئے ہیں جو کل کھائیں گے، پکائیں گے، استعمال کریں گے، حقیقت میں ہمیں اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔